وأحسن منك لم تر قط عيني، وأجمل منك لم تلد النساء. خلقت مبرأ من كل عيب، خلقت مبرأ من كل عيب، كأنك قد خلقت كما تشاء. كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. یہ کتاب برکت والی ہے جسے ہم نے آپ کی طرف نازل فرمایا ہے تاکہ دانش مند لوگ اس کی آیتوں میں غور و فکر کریں اور نصیحت حاصل کریں۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد بعدد کل ذرۃ مئۃ الف الف مرۃ۔ سامعین و ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سامعین کرام، سورہ نحل درس نمبر 1176، آیت نمبر 79۔ آج کا موضوع، کیا ہمارے دل یقین سے خالی ہیں؟ اس کے ساتھ آج کے سبق کا آغاز کرتے ہیں۔ سب سے پہلے گزشتہ سبق کا اعادہ ہوگا۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ پناہ مانگتا ہوں میں اللہ کی شیطان مردود سے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ واللہ اخرجکم من بطون امہاتکم لا تعلمون شیئا وجعل لکم السمع والابصار والافئدہ لعلکم تشکرون۔ اور خدا ہی نے تم کو تمہاری ماؤں کے شکم سے پیدا کیا کہ تم کچھ نہیں جانتے تھے، اور اس نے تم کو کان اور آنکھیں اور دل اور ان کے علاوہ اور اعضاء بخشے تاکہ تم شکر کرو۔ سامعین کرام، سورہ نحل آیت نمبر 79۔ علم یرو، لفظی ترجمہ علم یرو الی الطیر مسخرات فی جو السماء، کیا ان لوگوں نے کبھی پرندوں کو نہیں دیکھا کہ فضائے آسمانی میں کس طرح مسخر ہے؟ ما یمسکہن الا اللہ، اللہ کے سوا انہیں کس نے ان کو تھام رکھا ہے؟ ان فی ذالک لآیات لقوم یؤمنون، اور بے شک اس میں بہت نشانیاں ہیں جو لوگ یقین کرنے والے ہیں۔ سامعین کرام، بنیادی طور پہ آپ کو معلوم ہے کہ یہ سورت جو ہے مکی ہے، اور مکی صورتوں کے مضامین جو ہیں وہ بنیادی عقائد پر مشتمل ہے، توحید، رسالت اور آخرت۔ اور یہ بھی میں ساتھ عرض کر دوں سامعین کرام کہ جس طرح وہ لوگ اللہ تعالیٰ کی توحید کو تسلیم نہیں کرتے تھے، اسی طرح آخرت کے وجود سے بھی انکاری تھے، اور اسی طرح رسالت کی ضرورت سے انکاری تھے۔ ابشر یہدوننا۔ بہرحال تو میں صرف یہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ وہی ماحول آج بھی ہے سامعین کرام۔ اس مغالطے میں نہ رہیں کہ آج ہم توحید کو مانتے ہیں یا آخرت کو مانتے ہیں یا رسالت کی ضرورت کو مانتے ہیں کہ ہمیں رسالت کی۔ آج بالکل ایسی بات نہیں ہے، مغالطے میں نہ رہیں۔ میرا تو دیکھیں کچھ بھی نہیں ہے، میں صرف یعنی خیر خواہی کے انداز میں یہ بات کر رہا ہوں کہ اگر کوئی یہ شخص سمجھتا ہے کہ میں اللہ کو الہ واحد عملی طور پہ تسلیم کرتا ہوں یا رسول کی رسالت سے فائدہ اٹھا رہا ہوں اور ان کے پیغام سے آگاہ بھی ہوں اور آخرت پر میرا پورا یقین ہے،
تو ایسا یہ معاشرے میں ایسی کوئی بات نہیں ہے سامعین کرام۔ واضح طور پہ میں اس لیے بتا رہا ہوں کہ دیکھیں یہ میری ذمہ داری بھی ہے۔ جس جگہ میں بیٹھا ہوا ہوں تو آپ کو میں غلط فہمی میں رکھ کے مجھے کوئی فائدہ نہیں ہوگا، بلکہ مجھے نقصان ہوگا کہ جو معلومات میں نے آپ کو دینی تھی وہ میں نے نہیں دی اور چھپائیں، اور یہ گزشتہ جو ہے اقوام کا یہ وتیرہ رہا ہے۔ بہرحال اس کی میں تفصیل میں نہیں جاتا، لیکن میں صرف آپ کو یہ میسج دے رہا ہوں کہ ہم لوگ عملی طور پہ، قولی طور پہ دیکھیں، قولی طور پہ تو ہم مانتے ہیں، لیکن جو اللہ تعالیٰ نے یہ یعنی اس صورت میں جو ضروریات ہماری بتائی ہیں، مثال کے طور پہ تقوی ہے، افغیر اللہ تتقون، اور فَإِيَّايَ فَارْهَبُونَ، آیت نمبر 51 اور 52 میں نے آپ کو کہا۔ تو ایسی تو بات نہیں ہے کوئی، ہم اللہ سے تو نہیں ڈرتے۔ آپ کو پتہ ہے کہ ہم اپنے مادی نقصانات سے ڈرتے ہیں، یا جو بھی ہے ہمارے یعنی ہمارے سامنے جو بھی مادے کا نقصان ہے، وہ خفا ہو جائے گا، یہ خفا ہو جائے گی، یا اسی کا ہمیں خیال رہتا ہے، یہ نقصان ہو جائے گا، وہ نقصان ہو جائے گا، یہ فائدہ ہو گیا، وہ ہو گیا۔ تو فائدہ اور نقصان یہ دراصل ہم نے مٹیریل سے توقع لگا لی ہے، اور اسی سے ہم امید رکھتے ہیں مٹیریل کے فائدے یا نقصان سے۔ یہ بات بالکل غلط ہے اور ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ دیکھیں، یقین کامل ہونا چاہیے ہمیں۔ آج کا جو سبق ہے اس میں بھی اللہ تعالیٰ نے جو ہم نے ابھی آیت پڑھی ہے، ان فی ذالک لآیات لقوم یؤمنون، جو دل سے یقین رکھتے ہیں کہ ہاں اللہ الہ واحد ہے اور اللہ ہی سے ڈرنا چاہیے اور اللہ ہی کے سامنے سر جھکا دینا چاہیے، جیسے کہ ہم نے آیت پڑھی ہے لعلکم تشکرون، تاکہ تم شکریہ ادا کرو۔ تو وہ چیزیں تو یعنی ہم میں نہیں پائی جاتی سامنے کرام۔ اللہ تعالیٰ کا جو توقع ہے وہ ہم نہیں پورا کر رہے۔ مثال کے طور پہ آیت نمبر 64 میں قرآن پاک کا تذکرہ ہے، وَمَا أَنزَلْنَا عَلَيْكَ الْكِتَابَ إِلَّا لِتُبَيِّنَ لَهُمُ الَّذِي اخْتَلَفُوا فِيهِ وَهُدًى وَرَحْمَةٌ لِقَوْمِ يُؤْمِنُونَ۔ اے رسول، میں نے آپ پہ یہ کتاب اس لیے نازل کی ہے تاکہ آپ ان کی وضاحت کریں جو میں نے ان کے لیے نازل کیا ہے، اور اس میں ہدایت بھی ہے اور رحمت بھی ہے، لیکن جو یقین رکھتے ہیں۔ آج اس پہ ہم نے بات کی بھی ہے، لیکن میں ویسے اجمالی طور پہ یہ تمام مضمون کا تھوڑا سا اجمالی نقشہ پیش کر رہا ہوں جو ہم پڑھ چکے ہیں، اور اپنی بات یہ کر رہا ہوں کہ دیکھیں، جو اللہ تعالیٰ نے بتایا ہے ہمیں کہ یہ کس کے لیے ہدایت ہے اور کس کے لیے رحمت ہے، جو یقین کرتے ہیں، تو ہمارا تو یقین نہیں ہے، ہمارا یقین تو ظاہر پہ ہے۔ پھر آیت نمبر 65 میں ان فی ذالک لآیۃ لقوم یسمعون، جو سننے کے لیے تیار ہے ان کے لیے نشانی ہے۔ ہم تو سننے کے لیے تیار بھی نہیں ہیں۔ آپ کو معلوم ہے سامنے کرام، قرآن کون سننا چاہتا ہے؟ قرآن کو کون سمجھنا چاہتا ہے؟ تو پھر آیت نمبر 67 میں ان فی ذالک لآیۃ لقوم یعقلون، جو عقل سے کام لیتے ہیں۔ ہم تو ہماری عقل تو ظاہر تک محدود کی بھی ہے ہم نے، باطن کی جو باتیں ہیں اس کے بارے میں تو ہم نہ سوچتے ہیں نہ سوچنا چاہتے ہیں۔ پھر آیت نمبر 69 میں ان فی ذالک لآیۃ لقوم یتفکرون، اس میں نشانیاں ہیں جو فکر کرتے ہیں۔ تو ہماری فکر تو دنیا تک محدود ہے، اگر نہیں ہے تو آپ مجھے بتا دیں۔ تو
لیکن ہمارا یعنی رویہ کیسا ہے اس کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے 71 نمبر آیت میں افبنعمت اللہ یجحدون کہ یہ اللہ تعالیٰ کی نعمتوں سے دیدہ دانستہ انکار کر رہے ہیں. اور پھر آیت نمبر 73 میں ہمارے متعلق اللہ تعالیٰ نے فرمایا افبالباطل یؤمنون وبنعمت اللہ یکفرون ہم یکفرون کہ یہ لوگ تو باطل پر ان کا یقین ہے اور اللہ کی نعمتوں کی تو یہ ناشکری کر رہے ہیں. تو پھر آیت نمبر 74 میں اللہ تعالیٰ نے ہمیں فرمایا کہ دیکھو تم نہیں جانتے میں جانتا ہوں اور میں تمہاری بہتری کی سوچتا ہوں تو میری بات پر یقین کر لو. پھر وہ 2 آیت جو ہم نے پڑھی تھی کہ بلکہ اکثر لوگ بل اکثرهم لا يعلمون بلکہ اکثر لوگ جانتے بھی نہیں ہیں حقیقت کو نہیں جانتے. ہم کون ہم اچھا پھر آیت نمبر 78 میں جو گزشتہ ہمارا سبق تھا واللہ اخرجکم من بطون امہاتکم لا تعلمون شیئا وجعل لکم السمع والابصار والافئدہ لعلکم تشکرون تاکہ تم شکریہ ادا کرو. آج کا جو سبق ہے سامعین کرام علم یروا الی الطیر مسخرات فی جو السماء کیا یہ لوگ نہیں دیکھتے علم یروا کیا یہ لوگ نہیں دیکھتے کہ پرندوں کو جو فضائے آسمانی میں کیسے مسخر ہیں کس طرح مسخر ہیں ما یمسکہن الا اللہ اللہ کے سوا تو ان کو کسی نے نہیں یعنی ان کو فضا میں رہنے کے اسباب اللہ تعالیٰ نے متعین کیے ہیں. بہرحال اس آیت پہ تھوڑا سا اگر غور کریں تو اس میں بہت بڑا یعنی سبق ہمارے لیے موجود ہے. جو کام قانون کے خلاف ہے یعنی قانون کے خلاف کیا ہے جو قانون خداوندی ہے کشش ثقل کا جو نظام ہے کہ بھاری چیز نیچے آئے گی بھاری چیز نیچے آئے گی. یہاں مطلب پرندہ تو چلے پھر بھی چڑیا کا 20 گرام یا حساب مطلب مختلف پرندے ہیں کبوتر ہے اور جو اڑتے ہیں نا کوا ہے چیل ہے پھر باز ہے بڑے بڑے پرندے موجود ہیں جو میرے خیال سے 10 کلو تک ہوں گے یا 5 کلو تک ہوں گے. اس میں زیادہ ذہن مت لگائیں لیکن 20 گرام کا بھی ہے پرندہ 20 گرام کا. چھوٹی چڑیاں موجود ہیں اور بڑے پرندے موجود ہیں فاختہ ہے کوئل ہے چھوٹی چیز ہے. لیکن میں کہہ رہا ہوں کہ آپ اگر کوئی 2 گرام کیا چیز ہے 2 گرام یا 1 گرام کا کوئی بھی وزن ہو اگر آپ اس کو ہوا میں پھینکیں تو وہ نیچے فوراً واپس آ جائے گا. وہ کشش ثقل کا جو اللہ تعالیٰ کا قانون ہے. لیکن اب اللہ تعالیٰ نے چاہا کہ یہ میں ایسی ایک چیز بناؤں گا جو فضا میں مسخر ہوگی یعنی فضا میں ٹھہری رہے گی فضا میں پرواز کرے گی. تو اللہ تعالیٰ نے اس کے لیے اس کے اسباب پیدا کر دیے اور بڑی ہزاروں میل کا سفر ہوتا ہے. آپ کو معلوم ہے کہ پرندے جب سردی کا موسم اور گرمی کے موسم میں سفر کرتے ہیں اور ہمارے پاکستان میں بھی ایسا ہوتا ہے کہ باہر سے پرندے آتے ہیں ایک سیزن ہوتا ہے اور یا یہاں سے جاتے ہیں ہزاروں میل کا سفر ہوتا ہے بغیر کھائے پیے راستے میں وہ اترتے تھوڑی ہیں خوراک کے لیے. یہاں تو جہاز کے پیٹ میں تیل نہیں ہوگا تو وہ نہیں اٹھ سکے گا. لیکن بہرحال میں آپ کو یہ کہہ رہا ہوں اس میں ذرا ایک نقطہ ہے اس پہ ذرا آپ سوچیں کہ اللہ تعالیٰ نے ہر چیز کی ایک معراج بنائی ہے ایک یعنی اس کا ایک نقطہ عروج جو ہے یا اس کے لیے ایک پیمانہ طے کیا ہے. مطلب پرندہ ہے پرندے کا تذکرہ ہو رہا ہے کہ وزندار چیز جو ہے ہوا میں ٹھہری رہے گی اور ہوا میں پرواز بھی کرے گی.
تو پھر اس کے لیے اللہ تعالیٰ نے اس کو اسباب مہیا کر دی ہیں. تھوڑی توجہ سامنے کا. تو وہ پرندے جو ہیں بس آپ کو معلوم ہے پرندے اڑ رہے ہیں اور مسخر ہیں، اڑتے رہتے ہیں. چیلیں جو ہیں آپ دیکھ لیں، ہمارے اوپر جو ہے چیلیں ہیں، کوے ہیں، یہ بلند پرواز ہوتی ہے بعض اوقات، اور ابابیلیں ہیں وغیرہ وغیرہ جو بھی ہیں. تو اللہ تعالیٰ نے یہ پرندوں کو فضا میں رکھنے کا اور چلنے کا، تیرنے کا پاؤں سے چلا جاتا ہے، پروں سے تیرا جاتا ہے. تو اللہ تعالیٰ نے ایک فیصلہ کر لیا اور پھر اس پرندے کو اس کے اسباب مہیا کر دیے. اگر آپ پرندے کے پر کاٹ دیں تو پھر تو وہ نہیں اڑ سکے گا. یعنی یہ اللہ تعالیٰ نے یہ نظام بنایا ہے. ہر چیز کو اس کی معراج اللہ تعالیٰ نے عطا کر دی ہے. مختصر جملہ یہ ہے جو سوچنے کا ہے. اللہ تعالیٰ نے جو بھی چیزیں بنائی ہیں اس کو اس کی معراج عطا کر دی ہے. مختصر جملہ ہے. ہمیں ہماری معراج کیا ہے وہ آپ کو میں بتاتا رہتا ہوں. اچھا، پھر ہمارے لیے جو اللہ تعالیٰ نے فائدہ رکھا ہوا ہے دنیا میں آنے کا، اس کے لیے اللہ تعالیٰ نے یہ اسباب پیدا کر دیے ہدایت کے، کہ بھئی تم ہدایت کو فالو کرو، پیغمبر کا اتباع کرو، میرے حکم کے سامنے سر جھکا دو تو تم اپنی معراج کو حاصل کر لو گے. اگر ہم ان ذرائع اور اسباب کو استعمال نہیں کرتے تو پھر ہم معراج حاصل نہیں کر سکیں گے. یہ بہت میں مختصر بات کر رہا ہوں، اللہ تعالیٰ کی توفیق سے اور اس کے فضل سے یہ بات میں آپ کو بتا دوں. تو یہ جو ہدایت کے اسباب ہیں وہی پیغمبر، اسوہ رسول، یہ اور پھر آج کل کے ماحول میں ہمارے لیے رہنما مقرر کر دیے ہیں، رہنمائی کے اسباب پیدا کر دیے ہیں. کتاب اور سنت بھی موجود ہے اور اس کی رہنمائی کرنے والی بھی موجود ہیں. جو شیوخ کرام ہیں، جو اللہ تعالیٰ کے خلیفہ ہیں، جو رسول کے نائبین ہیں، جو صاحب یقین خلق ہیں لوگ ہیں اور سچے لوگ ہیں. قرآن کی زبان میں کونوا مع الصادقین، سچے لوگ موجود ہیں. یہ تمام اسباب و ذرائع، یعنی اس کے میں جو آپ کو یہ آخر میں بات کہہ رہا ہوں نا، یہ سچے لوگوں کی، یہ عام بعض گروہ ہمارے ایسے ہیں جن کو یہ بات بری لگتی ہے. وہ کہتے ہیں یہ تو شرک ہے. یہ ایک تعصب ہے بس، اور تو کچھ بھی نہیں ہے. کہ بھئی ابشر یہدوننا، ایک بشر ہمیں ہدایت دے گا. مسئلہ تو بشر کا ہے نا. یہ تو میں بیان کرتا رہتا ہوں. اصل میں ہم ایسے معاشرے میں رہ رہے ہیں جہاں بات بات پہ لوگ جھگڑتے ہیں. وَمِنَ النَّاسِ مَن يُجَادِلُ فِي اللَّهِ بِغَيْرِ عِلْمٍ وَيَتَّبِعُ كُلَّ شَيْطَانٍ مَرِيدٍ كُتِبَ عَلَيْهِ أَنَّهُ مَن تَوَلَّاهُ فَإِنَّهُ يُضِلُّهُ وَيَهْدِي إِلَى عَذَابِ السَّعِيرِ. حق کا اتباع تو ہمارا مزاج یہ ہے. آج کے مسلمان کا مزاج یہ ہے کہ حق کو فالو نہیں کرنا، اپنی میم میں حق میں بیچ میں اڑانی ہے. اور یہ جو اتنے فرقے موجود ہیں اور وہ اپنے اپنے موقف پر قائم و دائم ہیں اور شدت پسند ہے. آپ کو معلوم ہے شدت پسندی کا لفظ تو آپ لوگ بہت اچھی طرح جانتے ہوں گے. آج کل کی دنیا کے رہنے والے مسلمان شدت پسند، جو مسلمان کو کافر سمجھتے ہیں، کافر مطلق، حالانکہ ایسی بات نہیں ہے. انسان کلمہ گو جتنا بھی گر جائے اپنے مقام سے، لیکن وہ مسلمان رہتا ہے. یہ بات نوٹ کر لیں. قانونی طور پر اس کو تحفظ حاصل ہے جب تک وہ کلمہ کفر نہ ادا کر دے اپنی زبان سے اور ایسا کام نہ کرے جو یعنی خلاف قانون ہو یا مرتد نہ ہو جائے. تو ہم تو مرتد عملی طور پہ ہیں، مرتد ہیں، عملی طور پہ کافر ہیں، عملی طور پہ مشرک ہیں، لیکن زبان سے ہم کلمہ پڑھتے ہیں. بلکہ یقین کی حد تک ہمیں یقین ہے کہ ہم تو
پکے جنتی ہیں، اور جنت کا سرٹیفکیٹ ہم اپنی جیب میں لیے پھرتے ہوئے ہیں، جنت کی جو داخلے کی وہ ہے۔ تو بہرحال وہ نہیں، میں شدت پسندی کا تذکرہ کر رہا ہوں۔ شدت پسند تو آپ کو معلوم ہے، تو بہرحال میں فرقوں کی اپنی اپنی سوچ اور اس پر شدت، تو اور بات میں نے یہ یہاں سے شروع کی تھی کہ بعض لوگ یعنی اچھا ہمارے ہاں خوارج جو گزرے تھے تو وہ کہتے تھے ان الحکم الا للہ، بس صرف اللہ کا حکم ہے۔ حضرت علی اور حضرت معاویہ کی جان کے درپے ہو گئے تھے، اور ایک اور صحابی تھے، حضرت علی، 2 لوگ بچ گئے، اور حضرت علی کا وقت مقرر تھا شہادت کا، وہ شہید ہو گئے۔ تو خوارج یہ مسلمان تھے، حضرت علی کو مسلمانوں نے قتل کیا ہے، جو بظاہر مسلمان تھے لیکن شدت پسند تھے۔ تو یہ مسئلہ ہے سامنے کا۔ تو میں میں یہاں پہ تھوڑا سا رک اس لیے گیا ہوں کہ میں مقامی طور پہ ایک رہنما کی رہنمائی کا ضرورت ہے اس کی، اور اللہ نے اس کا انتظام کیا ہے، اور رسول نے اس کی خبر دی ہے، اور قرآن نے ہدایت کی ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین، اے ایمان والو اللہ کا تقوی اختیار کرو اور سچے لوگوں کے ساتھ رہو، صحبت بناؤ، ان کے ساتھ رہو، ان کی معیت میں رہو۔ اب ظاہر ہے کہ سچے لوگ مل جائیں، آپ ان کی معیت میں رہیں تو آپ ان سے رہنمائی نہیں حاصل کریں گے۔ تو ویسے یہ ایک تعصب والی ایک لہر ہے، ایک سوچ ہے ہم میں پائی جاتی ہے۔ دراصل ہم دیکھیں حقیقت کو ہم نہیں سمجھتے، اور یہ مسئلہ جو ہے نا یہ بڑا ٹیڑھا مسئلہ ہے، اور بڑی گہرائیوں تک ہماری جاتا ہے کہ ہم بس قرآن کی روح سے واقف نہیں ہیں۔ قرآن کی روح کیا ہے؟ وَأَنَّ إِلَىٰ رَبِّكَ الْمُنْتَهَىٰ، اور قرآن ہماری ایسی ترقی چاہتا ہے کہ ہمیں اللہ تعالیٰ کی طرف سے جنت میں راہداری کا پروانہ مل جائے، اور ہمارا نفس جو ہے نفس مطمئنہ بن جائے، اور ہم اپنے نفس کو نفس مطمئنہ بنا لیں تاکہ اللہ تعالیٰ ہمیں دعوت جنت میں داخلے کی خود دعوت دے دے۔ آپ کو معلوم ہے کہ میں کس آیت کی طرف اشارہ کر رہا ہوں؟ یہ سورہ فجر کی آخری آیت ہے، یا ایتھا النفس المطمئنۃ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ فادخلی فی عبادی وادخلی جنتی۔ یہ مقام ہے جو انسانیت کی معراج ہے کہ آپ نفس مطمئنہ بنا لیں اور رب کی جنت میں داخل ہو جائیں۔ فادخلی فی عبادی وادخلی جنتی، سبحان اللہ۔ تو یہ معراج ہے، یہ تک میں اگر بیٹھا ہوں تو میں اپنے متعلق تو کچھ نہیں کہہ رہا، لیکن میں آپ کو صرف یہ کہہ رہا ہوں کہ یہی منزل ہے جو میں جس کی طرف آپ کو بلا رہا ہوں۔ نفس مطمئنہ آپ حاصل کر لیں، اور اس کے پھر جو قرآن نے طریقہ کار بتایا اور جو رسول نے بتائے اور بڑی تفصیل سے بتایا، اس میں کوئی شک و شبہ نہیں۔ واتبع سبیل من اناب الی، اور تم ہر اس شخص کی پیروی کر سکتے ہو جس نے میری طرف رجوع کیا ہے۔ تو یہ احکامات موجود ہیں، احکامات نص قرآنی سے کہ رہنمائی کے، تم عملی طور پہ دیکھیں، عقلی طور پہ بھی یہ بات ثابت ہے۔ میں آپ کو کہتا رہتا ہوں کہ صرف کتاب ہمارے مسئلے کا حل نہیں ہے، دنیا کے علوم میں بعض اوقات آپ کو کہتا ہوں کہ ایک بچہ جو 12 جماعت پڑھ گیا ہے، انگلش جانتا ہے، انگلش اسکول میں سب کچھ اے لیول پاس کر لیا، وہ ڈاکٹر بننا چاہتا ہے، تو کیا صرف کتابوں سے؟ جب تک ڈاکٹر اس کی عملی رہنمائی نہ کریں اور اس کو سمجھائیں نہیں کتابوں پر کہ کتاب میں یہ لکھا ہے، اور اس کا عملی طریقہ ٹیچنگ اسپتال میں اس کو لے نہ جائیں، تو کیا وہ ڈاکٹر بن جائے گا؟ لیکن وہ تعصب، مطلب یہ ہے کہ مجھے تو پورا یقین ہے کہ جو متعصب ہے
وہ تو پھر بھی کچھ نہ کچھ اس میں کیڑے نکالے گا میری بات میں. ٹھیک ہے، کوئی بات نہیں، مجھے کوئی ضرورت نہیں ہے کہ آپ میری بات کو مان لیں، نہ مانیں، اپنی مرضی سے جیے. کوئی قرآن بھی اپنی مرضی سے سمجھے اور کسی استاد کی رہنمائی حاصل نہ کرے، وہ آپ کی مرضی ہے. لیکن بات یہ ہے کہ یہ ایک خاص طبقہ ہے. بہرحال میں اس کی زیادہ وہ نہیں کرتا، میں اپنے مضمون کی طرف آ رہا ہوں. جو آیت ہم پڑھ رہے ہیں، أَلَمْ يَرَوْا إِلَى الطَّيْرِ مُسَخَّرَاتٍ فِي جَوِّ السَّمَاءِ مَا يُمْسِكُنَّ إِلَّا اللَّهُ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَةً لِقَوْمٍ يُؤْمِنُونَ. اس میں نشانی ہے جو لوگ یقین کرنے والے ہیں. یہاں پہ میں بس ایک بات آپ کو کہہ رہا ہوں کہ ہدایت، قرآن ہدایت ہے، قرآن رحمت ہے، اور قرآن میں جو بھی نشانیاں ہیں یہ صرف ان لوگوں کے لیے ہے جو یقین کرنے والے ہیں. یہ بات نوٹ کر لیں. آج قرآن میں ہمارے لیے نہ ہدایت ہے نہ رحمت ہے. قرآن یعنی ہم نے تو قرآن سے رخ پھیر لیا ہے، اپنا قرآن سے رخ پھیر لیا ہے. اور یہ صدیوں کا معاملہ ہے، یہ آج کل کا معاملہ نہیں ہے، صدیوں کا معاملہ ہے. بغداد پہ جب ہلاکو خان حملہ آور ہوا، وہاں کیوں آیا؟ کیوں اس نے ہمیں شکست دی؟ کہ ہم نے قرآن کو چھوڑ دیا تھا. اور آپ کو معلوم ہے، تاریخ اپنی پڑھ لیں، یہی شیعہ سنی کا جھگڑا چل رہا تھا. ایک شیعہ تھا، اب نام مجھے اس کا یاد نہیں ہے، آپ کی تاریخ میں ہے. شیعہ تھا، اس نے بادشاہ کو دعوت دی کہ آ جاؤ، لوہا گرم ہے. اور اس لالچ میں کہ مجھے کوئی وزیر شزیر بنانا دے گا، وہ بھی مارا گیا بیچ میں. یہ شیعہ سنی کی باتیں ہو رہی تھی، کب وہ حلال ہے حرام ہے، یہ باتیں ہو رہی تھی. آج بھی ہم اسی مسائل میں پھنسے ہوئے. یا رسول اللہ کہنا شرک ہے، دوسرا کہتا ہے عین ایمان ہے. اور آپ کو پتہ ہے یہ سارے ہم کن باتوں پر ہم یعنی یہ فرقوں کی بنیاد کن مسائل ہے؟ نہ توحید ہے، نہ رسالت ہے، اور نہ آخرت ہے. مزے کی بات یہ ہے، ہمارے جو آپس میں اختلافات ہیں، وہ اختلافات نہ توحید پہ ہیں، نہ رسالت پہ ہیں، نہ آخرت کے بارے میں. ان سب باتوں کو جو نہیں بھی مانتا، اس کو آپ کہتے ہیں کہ ہاتھ سینے پہ باندھو، دوسرا کہتا ہے کہ زیر ناف باندھو، تیسرا کہتا ہے رکوع میں جانے سے پہلے ہاتھ لازمی اٹھاؤ، دوسرا کہتا ہے نہ اٹھاؤ. پھر ایک کہتا ہے سورہ فاتحہ ضرور پڑھو، امام کے پیچھے بھی پڑھو، ویسے بھی پڑھو، اور ویسے تمہاری نماز نہیں ہوگی. یہ نہیں، دیکھیں، ایمان کے بغیر ہم ایمان کی جزیات تو اس پہ ہم بحث کر رہے ہیں، جبکہ ایمان ہمیں حاصل ہی نہیں ہے. جو سچا ایمان ہے وہ تو ہمیں حاصل نہیں ہے. سچا ایمان ہمارا ہے لیکن وہ دنیا پر ہے. مسئلہ یہ ہے، ہم سچے ایمان والے ہیں، یقین رکھنے والے ہیں، لیکن ہمارا یقین دنیا پر ہے. اور یہ بات اتنی آسان ہے سمجھنے کے لیے کہ اگر آپ متعصب نہیں ہیں تو آپ کو یہ بات سمجھ میں آ جائے گی. یعلمون ظاہرا من الحیات الدنیا وهم عن الآخرۃ غافلون ومن الناس من یقول آمنا باللہ وبالیوم الآخر وما هم بمؤمنین. لوگوں میں سے بعض ایسے ہیں جو یہ کہتے ہیں زبان سے کہ ہم یقین کرنے والے ہیں، لیکن انہوں نے یقین نہیں کیا. یہ دھوکہ دے رہے ہیں اللہ کو، مومنوں کو، اپنے آپ کو دھوکہ دے رہے ہیں، ان کو پتہ ہی نہیں ہے. یخادعون اللہ والذین آمنوا. بہرحال میں تلاوت کرتا ہوں، میرے ساتھ دہرائیے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. أَلَمْ يَرَوْا إِلَى الطَّيْرِ مُسَخَّرَاتٍ فِي جَوِّ السَّمَاءِ مَا يُمْسِكْهُنَّ إِلَّا اللَّهُ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يُؤْمِنُونَ. ترجمہ سنا دیں. أَلَمْ يَرَوْا إِلَى الطَّيْرِ مسخرات فی جو السماء. کیا ان لوگوں نے کبھی پرندوں کو نہیں دیکھا کہ فضائے آسمانی میں کس طرح مسخر ہیں؟ ما یمسکہن الا اللہ.
اللہ کے سوا کس نے ان کو تھام رکھا ہے؟ ان فی ذالک لآیات لقوم یؤمنون، اس میں بہت نشانیاں ہیں لیکن ان لوگوں کے لیے جو یقین رکھتے ہیں۔ اب ان آیت کی تلاوت اور ترجمہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، پناہ مانگتا ہوں میں اللہ کی شیطان مردود سے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ أَلَمْ يَرَوْا إِلَى الطَّيْرِ مُسَخَّرَاتٍ فِي جَوِّ السَّمَاءِ مَا يُمْسِكُهُنَّ إِلَّا اللَّهُ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يُؤْمِنُونَ۔ کیا ان لوگوں نے پرندوں کو نہیں دیکھا کہ آسمان کی ہوا میں گھرے ہوئے اڑتے رہتے ہیں؟ ان کو خدا ہی تھامے رکھتا ہے، ایمان والوں کے لیے اس میں بہت سی نشانیاں ہیں۔ اس کے ساتھ ہی آج کے درس کا وقت اختتام کو پہنچا۔ اگلے درس میں انشاءاللہ ملاقات ہوگی۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم